الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونوره بنور العقل فأفهمه ما لم يفهم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس بے نیاز پروردگار نے اس مبارک جگہ میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. گزشتہ ہفتے انہی آیتوں پہ کچھ بات ہوئی تھی. یہ 30ویں پارے کی آیات ہیں سورہ انشقاق کی، جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انسان کی فطرت میں ہے تکلیف اٹھانا. ہم نے انسان کے نیچر میں یہ بات رکھ دی کہ وہ تکلیف اٹھاتا ہی رہے گا. انک کادح الی ربک کدحا، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے گی. یعنی جب تک جیتا رہے گا کسی نہ کسی ٹائٹل سے اور کسی نہ کسی عنوان سے وہ تکلیف اٹھاتا ہی رہے گا، محنت کرتا ہی رہے گا. تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھاتا ہے انسان، اور ایک تکلیف وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اٹھاتا ہے. اللہ کے قانون پر انسان چلے گا تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہے، اور اللہ کے قانون کے خلاف چلے گا تو وہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے چل رہا ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ قرآن کریم. پورا قرآن اللہ کا قانون ہے. اللہ نے ہم انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے اور صحیح گائیڈنس کے لیے کہ ہمیں زندگی اس دنیا میں کس طرح گزارنی چاہیے، یہ بات بتلانے کے لیے اللہ نے پورا اپنا کلام اتارا ہے. اس کو اترنے میں 23 سال لگ گئے. کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورتیں، تھوڑا 23 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے اترنے میں لگ گئے. پورا قرآن 23 سال میں کمپلیٹ نازل ہو گیا. اس دور میں جو لوگ تھے، خود اللہ کا رسول وہ بھی اللہ کے اسی قانون کے مطابق زندگی گزارتا تھا. جو کام اللہ نے حلال کر دیا بس وہی حلال. اس سے محبت کرنی ہے، اسے دل و جان سے چاہنا ہے اور اس کو اپنے سے قریب کرنا ہے. اور جن کاموں کو اللہ نے حرام کر دیا اس سے دل سے نفرت کرنی، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر شیطان کبھی ان باتوں میں ہمیں ڈال بھی دے تو جلدی سے ہوشیار ہو جانا ہے، جلدی سے توبہ کرنی ہے، جلدی سے استغفار کرنا ہے اور جلدی سے معافی مانگ لیں. یہ آپشن رکھا گیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. خود اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھی دین پر عمل کرنے میں بڑی تکلیف اٹھائی. کہنے والے نے کہا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، خدا خواہی بلا خواہی.
لوگ مسلمان ہونے کو بہت آسان سمجھتے ہیں، ٹوپی لگا لی، داڑھی رکھ لی، کرتا ہوا مسلمان ہو گیا۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے قانون پر ڈٹ کر چلے، اور اس کے لیے انسان پر تکلیفیں آتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خدا خواہی بلا خواہی، یعنی اللہ کی محبت کو چاہنا، اللہ کے قانون کو چاہنا، یہ مستقل مصیبت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں ایسے لوگ کہ جو دین پر عمل کرنے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ جو جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے تکلیفیں اس پر بڑھتی جاتی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے قانون پر چلنے کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبیوں پر آئی۔ وہ بھی تو انسان تھے، ایسی ایسی تکلیفیں ہم سنیں تو دماغ چکرا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کو لوگ اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے۔ جبرائیل آتے اور پتھروں کو اٹھاتے، لوگ مردہ سمجھ کے چلے جاتے، اب تو مر گیا۔ اتنے پتھر پڑتے، پتھر ان کے اوپر سب وہ چھپ جاتے پتھروں میں، اس قدر پتھر کا ڈھیر لگ جاتا، لوگ سمجھتے چلو اب تو یہ مر گیا، چلے جاتے چھوڑ کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، پتھروں کو اٹھاتے، ان کے اوپر اپنا بازو پھیرتے، ہاتھ پھیرتے، وہ پھر صحیح سالم ہو جاتے، تندرست ہو جاتے۔ اب حضرت جبرائیل کہتے پھر کام پہ لگ جاؤ، واپس آرام نہیں کرنا، پھر لگ جاؤ کام پہ۔ کبھی کبھی مارتے تو حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتے، لوگ سمجھتے چلو آج پھر مر گئے۔ پھر حضرت جبرائیل آتے، ان کو ٹھیک کرتے، پھر کہتے کام پہ لگ جاؤ، اللہ کا آرڈر ہے۔ یہ اس طرح سے 950 سال، 950 سال یعنی 9.5 صدیاں، ایک صدی گزرتے کائنات میں انقلاب آ جاتا ہے۔ دیش کو آزاد ہوئے ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، کتنی تبدیلی آ گئی ہے نا۔ 950 سال اللہ نے ان کو اتنی عمر عطا فرمائی، روزانہ کا یہی معمول، لوگ مارتے، نوح علیہ السلام تکلیف اٹھاتے۔ میں بول دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، بولنے والے کو بھی پتھر نہیں لگا، سننے والے کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو لگتا ہے۔ مال دولت جائیداد کی وجہ سے تو سب مار کھا لیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کوئی کسی کو گالی بھی دے کر چلا جائے نا، ہم قسم کھا لیتے ہیں آج کے بعد نماز پڑھوں گا نہیں، ہے نا۔ چونکہ شیطان بھی چابی دیتا ہے نا، کیا تیری زندگی ہے، اچھا خاصا تو امام ہے، اچھا تو مدرس ہے، تو اچھا مؤذن ہے، یہ لوگ فالتو میں گالی دے کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ چھوڑ بے چھوڑ یہ۔ لیکن سمجھداری یہ ہے کہ یہ تکلیف اللہ کے نام پر آ رہی ہے، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، خامخواہی لوگ گالی دے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور صدر مدرس، وہ کہتے تھے میں گھر سے نکلتا ہوں چلتے پڑھانے کے لیے مدرسہ، تو کافی دور ہے ان کا گھر، شاید یہاں سے آپ کے گھر سے بھی دور ہوگا ان کا گھر دیوبند میں، اتنا دور وہ چل کے آتے تھے پیدل۔ کہتے کچھ لوگ آتے بیڑی منہ میں لیتے اور میرے منہ پہ دھواں چھوڑ کے چلے جاتے، وہ نہیں سمجھتے مجھے، میں بھی کچھ نہیں کہتا ہوں انہیں، چلتا رہتا ہوں، چلو اللہ کے دین کے خاطر تکلیف آ رہی ہے اٹھا لو، ایسا ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبیوں پر آئی، پھر جو جتنا درجے میں قریب ہوتا ہے اسی قدر تکلیفیں آتی چلی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ تکلیفیں ہیں جو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اب جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دین کی نسبت پر اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو پھر بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں،
آج یہ ہو رہا ہے، اسلام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کیوں دین کے خاطر پریشان ہو، چلو اس دھرم میں چلے جائیں گے جہاں عزت ملتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان ہونے سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ دیکھوں آج تک تو میں نے اپنے بندے کو خوشحال رکھا، چلو تھوڑا سا تکلیف میں ڈال کے دیکھ لیں۔ تو دین کی نسبت پر جو تکلیف آتی ہے اس کو اگر کوئی بندہ برداشت کر لیتا ہے بڑا کامیاب، اور شیطان کی نسبت پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس کو برداشت بھی کر لے تو بھی وہ ناکام ہے، تب بھی اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ تکلیفیں اٹھانا یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا۔ اب پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ قیامت کے دن آسمان پھٹے گا، زمین اپنے مردوں کو نکالے گی، ایک نئی دنیا قائم کر دی جائے گی۔ اس وقت انسان کو پیدا کیا جائے گا، اس کے جسم میں روح ڈال دی جائے گی، اس وقت حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں ریزلٹ کارڈ اب تقسیم ہوں گے، کیا ریزلٹ نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ تین باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کہتے ہیں جس کو بھی سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں ادب اور احترام کے ساتھ ریزلٹ کارڈ دیا جائے گا، یہ اس کے پاس ہونے کی علامت ہوگی، یہ اس کے پاس ہونے کی علامت ہوگی۔ ہاتھ تو دو ہیں نا، اللہ پاک اس میں بھی دے سکتے تھے، لیکن بتایا تھا اس کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے، اس ہاتھ میں ہر اچھا کام سیدھی طرف سے کرنا چاہیے، کھانا بھی اس ہاتھ سے، پانی بھی اس ہاتھ سے، اچھا کام اس ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہمیں، ہم اس کے سیدھے ہاتھ میں فرشتوں کے ذریعے سے اس کا ریزلٹ کارڈ دیں گے۔ فسوف، اب دوسری بات کیا ہوگی؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب بالکل ہلکا کر دیا جائے گا، بالکل ہلکا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کا حساب لینے پر آ گئے وہ یقینی ناکام، پھنس جائے گا وہ۔ بھائی ای ڈی اور سی بی آئی والے اگر کسی کا حساب لینے پر آ جائے تو پسینہ نکل جاتا ہے نا۔ احکم الحاکمین، قیامت تک کی انسانیت موجود ہوں گی، ان کے درمیان میں خود حساب لیں گے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مکمل حساب لے لیا گیا وہ ناپاس ہوگا یقینی طور پر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن میری طرف سے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ہم ہلکا حساب بھی لینے والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مراد ہے جس کا کمپلیٹ حساب لیا جائے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی بات ماننے والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو اللہ کی مان کر مرا ہوگا، اللہ کے قانون پر چل کر زندگی جس نے گزاری ہوگی، بھلے وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رعیت، عالم ہو یا عالم نہ ہو، اللہ کی مان کر چلا ہے وہ، اللہ کے قانون کے مطابق سوچ سمجھ کر زندگی گزاری ہے اس نے، ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا قانون معلوم کیا ہے اس نے، حلال سے قریب ہوا، حرام سے دور ہو گیا، بچا کے رکھا، اور کہیں کوئی گڑبڑی ہو بھی گئی تو جلدی سے اس کی معافی تلافی کر لی، حق جس کا دینا تھا دے دیا۔ ایسے لوگوں کا حساب بہت ہلکا ہوگا۔ کتنا ہلکا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے اس کی اچھائیاں صرف لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی، برائیاں گنی نہیں جائیں گی۔ سوچو بھرے مجمع میں کسی کے سامنے کسی کی صرف اچھائیاں بیان کی جائے تو ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟
خوش ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، صرف اچھائیاں شمار ہوگی، جو اچھے کام کیا اللہ کی مرضی کے مطابق بس اسی کا حساب ہوگا، اسی کو دیکھا جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف فارمیلٹی کے لیے اس کو لایا جائے گا، اس کی عزت بڑھانے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ واہ اس کے تو مزے بڑھ گئے، یہ تو 2 منٹ بھی نہیں رکا اور حساب مکمل ہو گیا اس کا، تو واہ بھائی یہ کون ہے، ذرا چہرہ بھی دکھاؤ، دیکھیں گے پتہ چلے گا تو مسجد کے امام صاحب ہیں۔ ارے 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 فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بالکل نارمل حساب، جس کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو ایسی عزت عطا فرمائیں گے، نارمل حساب، انتہائی ہلکا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ علماء نے لکھا ہے دعا میں یہ آیت پڑھا کریں اور اللہ سے یوں کہا کرے، یا اللہ میرا بھی ہلکا ہی حساب لینا۔ اپنے طور پر کوشش ہر انسان کرے شریعت پر چلنے کی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے۔ بھائی ایک ہماری نماز ہے اور ایک صدیق اکبر کی نماز ہے، ایک ہماری نماز ہے اور ایک فاروق اعظم کی نماز ہے، ایک ہماری زندگیاں ہیں اور ایک حضرت عثمان ابن عفان کی زندگی ہے، ایک ہماری روزے ہیں اور ایک حضرت علی المرتضیٰ کے روزے ہیں۔ ایسے ایسے کامل لوگ دنیا سے گزرے ہیں، یہ امتی ہیں جن کا میں نے نام لیا، لیکن وہ امتی ہیں کہ جن کا مقابلہ قیامت تک آنے والے امتی نہیں کر پائیں گے۔ اس ابو بکر کا یہ حال تھا کہ کبھی چارپائی پر بیٹھ کر پرندوں کو دیکھ کر رونے لگ جاتے تھے اور فرماتے کاش میں بھی پرندہ ہوتا، ادھر کھاتا ادھر کھاتا، اس ٹہنی پر بیٹھتا اس ٹہنی پر بیٹھنا، میری موت آ جاتی، اللہ کے یہاں حساب نہ ہوتا۔ یہ ان کی بات ہے۔ ایسے لوگ تھے جو آخرت کے حساب سے اس قدر تھرایا کرتے تھے، اتنی فکر تھی کہ میری آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ایسے لوگ ہوں گے کچھ جن کا حساب چٹکی میں ختم کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، میدان محشر میں اس کے گھر والے بھی ہوں گے نا، ان کے پاس دوڑا دوڑا چلا جائے گا، جی میں تو پاس ہو گیا، خوشی خوشی جائے گا۔ یہ خوشی فطری ہوگی اور اتنی خوشی ہوگی جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے اس خوشی کا، فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اللہ کہتے ہیں جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، رزلٹ کا، وہ تو اتنا خوش ہوگا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا بھائی دیکھنے کیا لکھا ہے، بھائی دیکھنے کیا لکھا ہے، بھائی دیکھنے کیا لکھا ہے، پتا ہے اس کو۔ لیکن خوشی انسان بانٹتا ہے نا، خوشی کو انسان تقسیم کرتا ہے۔ جب حد سے زیادہ خوشی ہو آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، یہ سب کو دکھاتا پھرے گا کہ چلو بھائی اپنے تو کامیاب ہو گئے۔ اچھا جی یہ تو کامیاب ہونے والے کی بات ہے، ناپاس ہونے والے کا کیا انجام ہوگا اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔ اللہ کہتے ہیں بد نصیب کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہم الٹے ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے دیں گے ان کا رزلٹ کا۔ آدمی ناپاس ہو جائے نا تو وہ سامنے سے لینا بھی پسند نہیں کرتا، ہاتھ پیچھے کر دے گا، لے اس میں رکھ دے، ہے نا۔ قیامت کے دن وہ لینا نہیں چاہے گا، وہ لینا جیسے ہی پتا چلے گا کہ یہ تو گئے کام سے، ریزلٹ کارڈ ہے اور چوکلی لگی ہوئی ہے، لینا پسند نہیں کرے گا، وہ ہاتھ پیچھے کر لے گا۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہاں پیٹھ کے اندر سے فرشتے ہاتھ نکال کر پیچھے کریں اور پھر پکڑوائیں گے۔ دونوں کیفیتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ خود ہاتھ پیچھے کر لے یا فرشتے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے یہ ہاتھ کریں۔
تو پیچھے سے اس کو دیا جائے گا. جیسے ہی اس کے نامہ اعمال کو پیچھے سے پکڑایا جائے گا وہ کیا پکارے گا؟ وَيَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا. ہائے موت، ہائے موت، ہائے موت، بس میں مر جاؤں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اب موت آنے والی نہیں. دنیا میں انسان پر پریشانی آتی ہے، موت کو پکارتا ہے کہ نہیں؟ پکارتا ہے. حالانکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ موت کو نہیں پکارنا چاہیے. کیسی ہی تکلیف آ جائے مرنے کا خیال بھی نہیں لانا ہے. یہ زندگی بہت قیمتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے امتیوں کو یہ میسج دیا کہ میرے امتیوں، آتم ہتیا تم پر حرام کر دی گئی ہے. آتم ہتیا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مار دینا. چاہے بندوق کی گولی سے مار دے، چاقو سے مار دے، زہریلی دوائی کھا لے، یا کسی ایسی بیماری میں پڑ گیا جس سے اس کو لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا، دوائی کرانا ہی چھوڑ دیا. دوائی کرا سکتا تھا، وہ جان بوجھ کے نہیں کروائی کہ چلو اب تو مرنا ہی ہے، خاموخا کیوں نہیں. دوائی کرانا سنت ہے. ہمارا کام ہے علاج کروانا، شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہ بچا، اب اللہ کے حوالے کر دو، اب اللہ کی مرضی. ہم نے پوری کوشش کر لی لیکن نہیں بچا، اب اللہ کی مرضی. لیکن اس سوچ سے بیٹھے رہنا اور علاج نہ کروانا، علماء نے لکھا ہے یہ بھی آتم ہتیا میں شامل ہے. آتم ہتیا کرنا حرام ہے. مصیبت کیسی آ جائے لیکن آخرت کی مصیبت سے کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. دنیا میں ہر مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ اللہ نے رکھا ہے. بس انسان ہمت سے کام لے. بعض لوگ غربت کی وجہ سے تنگ آ جاتے ہیں، بولے اب میں کیا کھاؤں گا، میری بیوی کیا کھائے گی، بچے کیا، چلو اپنے تو ٹاپی سے جا کر کے کودتے ہیں. نہیں، حرام ہے. کبھی قرضہ بہت ہو گیا اس کی وجہ سے کنٹال کر، حرام ہے. آتم ہتیا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی انمول تحفہ ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے انسان کو دی ہے تاکہ انسان جنتی بن سکے. یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں. ہمارے ابا حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے اتارا ہے زمین پر. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمارا اصل مکان جنت میں ہے. ہمیں چاہیے کہ جتنی زندگی ہے اس کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ جنت کو کمانے میں لگائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جنتی بننے کے لیے کہ اللہ پاک پورے 24 گھنٹے کے لیے نماز فرض کر دیتے. 50 نمازیں فرض ہوئی تھی نا، لیکن اللہ نے کرم کیا. اللہ نے کہا 5 نماز پڑھ لیو کافی ہے، میں 50 کا ثواب دوں گا. شیطان بڑا مکار ہے، وہ 5 بھی نہیں پڑھنے دیتا ہے، بہت ٹانگ کھینچتا ہے. نماز ہی نماز پڑھے سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ہوتی ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ نماز پڑھنے والے سے اللہ جتنے خوش ہوتے ہیں اور کسی سے راضی نہیں ہوتے. نماز میں ایک ادا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سجدہ کرنا. یہ ادا اتنی پیاری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. بندہ اپنے رب سے قریب ہو جائے اس کو وہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ یہی تو اس کی کامیابی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کر لیں. میں نفل نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 نمازیں فرض ہیں. اگر کوئی اس کی بھی پابندی کر لے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب قیامت کے دن آسان کر دیں گے. اس کو بہت سارے گناہوں سے بچائیں گے، اس کو حرام کھانے سے بچائیں گے، اس کو ناجائز کام کرنے سے بچائیں گے. کیوں؟ نماز میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی برکتیں رکھی ہیں. اسی لیے شیطان نماز کے قریب نہیں آنے دیتا ہے. بھائی روزہ تو سال میں ایک بار آتا ہے، زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار، اور صرف مالداروں پر. حج تو زندگی میں ایک بار، وہ بھی صرف مالدار پر. غریب کے لیے کچھ چاہیے کہ نہیں؟ غریب کہاں جاتا؟
اللہ نے فرمایا میرے بندے مایوس مت ہو، میں نے نماز تیرے لیے بھیجی ہے، اور نماز ایسی عبادت کہ نماز کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کو عرش پہ بلایا۔ بڑی چیز کہاں بلا کے دی جاتی ہے؟ پی ایم ہاؤس پہ، پارلیمنٹ میں لوگوں کے سامنے دی جاتی ہے نا، ایوارڈ لوگوں کے سامنے دیے جاتے ہیں، یہ نہیں چلتے ہوئے بھلے میں تیرے ایوارڈ لے جا پکڑ گے، ایسا کرتے نہیں، باقاعدہ اسٹیج سجایا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پہ اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ نماز ہے بہت بڑا تحفہ، بہت بڑا انعام اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا، وہاں بلا کر یہ انعام دیا اور فرمایا آپ کی امت 5 پڑھے گی میں اس کو 50 نمازوں کا اجر دوں گا۔ کیا بڑا انعام ہے! اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی شیطان اس خیال میں ڈالتا ہے کہ تو بہت مجرم ہے، بہت گنہگار ہے، تیرے کو تو پہلی صف بھی نہیں بیٹھنے گا رے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، سن لیجئے، شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پہلی صف کا ثواب آپ کو بتا دیا جائے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں گے، اتنا اونچا اجر رکھا ہے پہلی صف۔ ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں۔ شیطان وہ کام کرے گا جس سے آپ کی آخرت تباہ ہوگی، اس میں سے ایک نماز ہے، نماز سے روکے گا۔ عصر کی اذان ہوگی کسی نہ کسی کام میں لگا دے گا، عشاء کی اذان ہوگی کسی نہ کسی پھڈے میں لگا دے گا، اور فجر کے وقت تو آتا ہے اور کہتا ہے میرے لال سو جا، سو جا میرے لال سو جا۔ تو کہاں جائے گا نیند چھوڑ کر؟ یہ جوانی کی نیند ہے تیری، بڈھا ہوگا تب جائیو، اور جب بوڑھا ہو جائے تب کہتا ہے ارے بھائی اتنی دور مسجد ہے، تیرے تو پیر بھی کام نہیں کر رہے، سویا رہنے، اب چند دن ہے تیری زندگی کے، آرام کر لے۔ یہ ہے شیطان کے وسوسے، انتہائی خطرناک۔ اسی لیے فرمایا گیا جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً دعا پڑھ لو اور اللہ سے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھا دیا، اب مسجد تک بھی پہنچا دے۔ تو یہ نماز ہے اتنی اہم چیز، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا موت کو پکارے گا، موت آنے والی نہیں، موت کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ روح کا جسم سے بالکل الگ ہو جانا، اس کے اندر روح ہے، ایک اصلی انسان چھپا ہوا ہے جو نظر نہیں آتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے آتما، روح۔ سائنسدان بھی نہیں پکڑ پائے آج تک، اس کے اندر موجود ہے۔ یہ باڈی ایک ٹیکسی ہے، وہ اصل ڈرائیور ہے، یہ باڈی ایک مکان ہے، وہ اس میں رہنے والا ہے۔ اس کو فرشتے نکال کر لے جاتے ہیں، کہاں لے جائیں گے؟ قبر کی دنیا میں۔ یہ ہے موت، روح الگ ہو گئی، اب جسم بیکار، نہ چلے نہ پھرے نہ دیکھے نہ کچھ نہیں، کان بھی ہے آنکھ بھی ہے لیکن کچھ کام نہیں کر رہا ہے، خون کا دورانیہ بھی بند، ختم۔ ہم کہتے ہیں لاش ہو گئی ہے، ڈیڈ باڈی۔ اب کیا کریں اس کو؟ مسلمان کہتا ہے غسل دو، کفن دو، اس پہ 4 رکعت نماز پڑھو، ادب اور احترام کے ساتھ اس کو زمین کے حوالے کر دو کہ مٹی ہی سے بنا ہے، اس کو دے دو، وہ چلا گیا۔ شیطان نے کچھ لوگوں کو پھر بھڑکا دیا، کہا جلایا کرو۔ بھائی دھرتی پتر ہے تو دھرتی کو دینا چاہیے، آگ کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے منشیہ جو ہے انسان ہے دھرتی پتر ہے، یعنی ہم دھرتی کے پتر ہیں، دھرتی ہماری ماں ہے، تو پھر مرنے کے بعد باڈی کو زمین کے حوالے کیوں نہیں کیا جاتا؟ ماں کی گود میں رکھنا چاہیے، آگ کو کیوں دے رہے ہیں؟ جلاتے کیوں ہیں؟ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اسلام نے یہ طریقہ سکھایا کہ آپ کو مٹی سے بنایا گیا ہے، انتقال ہو جائے مٹی میں اس کو دفن کر دو، مٹی میں دفن کر دو۔ یہ موت آ گئی، بس یہ ایک ہی موت ہے، اب دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ میں اپنی اور آپ کی بات کیا کروں؟ کائنات کا سچا انسان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا،
صحابہ کرام میں سے کچھ وہ تھے جو یقین نہیں کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے, ہمارے پیغمبر بھی اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے ہیں, ابھی واپس آ جائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, حجر اقدس میں گئے اور چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور فرمایا وا نبیا وا رسولا طبت حیا و میتا. فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی بھی بہت اچھی تھی, آپ کی موت بھی بہت اچھی ہے. باہر آئے اور فرمایا اللہ آپ کے اوپر 2 موت جمع نہیں کرے گا, یہ ایک موت تھی مقدر کی جو آ گئی. پتا چلا اس دنیا میں ایک ہی موت ہے, 7 جیون کا چکر شیطان کا دھوکہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. بہت سارے مسلمان پھنس چکے ہیں اس میں دوسرے جنم میں آؤں گا, تیسرے میں آؤں گا. ان سے پوچھو یہ کون سا ہے جس میں جی رہا ہے, وہ کون سا جنم ہے؟ ایک ہی جنم ہے اس کائنات میں, بس دوسرا جنم میدان محشر میں. بس اس دنیا میں کوئی لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.